اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، وہ ان کے بتوں کی طرف چپکے سے گیا تو اس نے کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ سورہ صافات آیا 91۔ فراغ الی آلہتہم، وہ ان کے بتوں کی طرف چپکے سے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام چپکے سے بت خانے میں گھس گئے اور بتوں کے پاس جا پہنچے۔ وقالا، تو اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے تمسخر سے کہا، الا تاکلون، کیا تم کھاتے ہی نہیں ہو؟ تم لوگ اپنے سامنے پڑے ہوئے قسم قسم کے کھانے کیوں نہیں کھاتے؟ لوگ جاتے وقت بتوں کے پاس برکت کے لیے کھانے رکھ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے دیکھے تو انہیں پیش کیے گئے تھے، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ پیش کیے گئے کھانوں کو کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہے، تم بولتے نہیں ہو؟ سورہ صافات آیا 92۔ ما لکم، تمہیں کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے سوال کیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تنطقون، تم بولتے نہیں ہو، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم کیسے عبادت کے لائق ہو سکتے ہو؟ کلام بھی نہیں کر سکتے، حیوانات تو کھاتے پیتے بولتے ہیں، تم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو، پھر عبادت کے لائق کیسے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس سوال سے کہ تم بولتے کیوں نہیں ظاہر کیا کہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے، اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑے۔ سورہ صافات آیا 93۔ فراغ علیہم، پھر وہ ان پر پل پڑے، یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام بتوں پر ٹوٹ پڑے۔ ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے، انہوں نے سیدھے ہاتھ سے ضربے لگا کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انہوں نے توڑ پھوڑ کر بتوں کو چھوڑ دیا، بس بڑے کو ہاتھ نہیں لگایا تاکہ وہ اس کی طرف سے رجوع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مار مار کر توڑ ڈالا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پھر وہ دوڑتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ سورۃ صافات آیا 94۔ فاقبلوا الیہ، پھر وہ اس کی طرف آئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے، انہوں نے اپنے خداؤں کا یہ حال دیکھا تو انہیں سمجھ نہیں آئی یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ ان سے کہا کیا؟ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء۔ انہوں نے کہا ایک نوجوان کہتا تھا، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے۔ سورۃ الانبیاء۔ کھوج کرید کے بعد انہیں معاملہ سمجھ آیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے سوا کسی کا کام نہیں، پھر وہ آپ کے پاس آئے۔ یزفون، وہ دوڑے ہوئے، لوگ بھاگے بھاگے آپ کے پاس آئے تاکہ آپ کو ڈانٹیں، دھمکائیں اور مزہ چکھائیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ملامت کی تو انہوں نے کہا، ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہیں سے پوچھو۔ تو وہ اپنے دلوں کی جانب مائل ہوئے، سو انہوں نے کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو، پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیے گئے۔ بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سورۃ الانبیاء۔ قال تعبدون ما تنحتون، اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم ہاتھ سے تراشتے ہو؟ سورۃ صافات آیا 95۔ قال، اس نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جن کو تم ہاتھ سے تراشتے ہو؟ تم کیسے عجیب لوگ ہو، تم نے سچے معبود تو چھوڑ دیے اور ان کے پیچھے پڑ گئے ہو جن کو ہاتھوں سے گھڑتے ہو۔ تم کیسے ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فطری دلیل دی، انہوں نے کہا ہاتھ سے پہلے خود بناتے ہو پھر ان کی عبادت کرتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ صافات آیا 96۔ واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جن کو تم پوجتے ہو، بت ستارے سبھی کچھ اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا،
تمہارے اعمال کو بھی ہر چیز مخلوق ہے۔ یہ بتاؤ تم خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ لوگوں تمہارے پاس عقل نہیں ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہارا خالق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ نے تو ان کو بھی پیدا کیا جن کو تم بناتے ہو، اب خود ہی انصاف سے کام لو کہ خالی عبادت کے لائق ہے یا مخلوق۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ پھر اسے آگ کے الاؤ میں پھینک دو۔ سورۃ صافات آیا 97۔ قالوا، انہوں نے کہا معبودوں کو توڑنے کی سزا تجویز کرتے ہوئے کہا ابنوا لہ بنیانا، اس کے لیے عمارت بناؤ، اس کے لیے عمارت یعنی بلند جگہ بناؤ، فالقوہ فی الجحیم، پھر اسے آگ کے الاؤ میں پھینک دو۔ عمارت کو لکڑیوں سے بھر کر اس میں آگ لگا کر اسے جہنم بنا دو، پھر اس میں مجرم کو ڈال کر جلا دو۔ یہ ہے ہمارے معبودوں کو توڑنے کی سزا، یہ ہمارے معبودوں کو توڑنے کی سزا ہے۔ قوم ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں کا ایک احاطہ تعمیر کیا، دیواروں کی بلندی 30 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ رکھی، پھر اس احاطے میں لکڑیاں بھر دی اور لکڑیوں میں آگ لگا دی، پھر نمرودی آگ کو رب العزت نے گل و گلزار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو نہیں جلا سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر رائگاں کر دی تو جہل بن کر رہ گئے۔ قومی عدالت نے فیصلہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عمارت بنا اور اسے آگ کے الاؤ میں پھینک دو۔ قوم نے غفلت کی وجہ سے اور باطل پر نہ ہونے کی وجہ سے استدلال پر توجہ نہیں دی۔ آگ اور تشدد کے سوا اہل باطل کے پاس کوئی استدلال نہیں تھا۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پھر انہوں نے اس سے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں سب سے نیچا کر دیا۔ سورۃ صافات آیا 98۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، پھر انہوں نے اس سے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا۔ قوم ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اپنی تدبیر سے انہیں جلانا چاہا، یعنی بدترین طریقے سے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ عنکبوت میں فرماتے ہیں پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو اس کو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات دی۔ بلا شبہ اس میں ان کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے انہیں سب سے نیچا کر دیا۔ رب العزت نے ان کی تدبیر کو خاک میں ملا دیا اور انہیں ذلیل اور پست کر دیا۔ رب العزت نے آگ کو ٹھنڈا کر کے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بنا دیا اور انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ رب العزت نے فرمایا ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا، چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والا بنا دیا۔ سورۃ الانبیاء۔ انسان چالیں چلتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ کمزور انسانوں کی تدابیر کیا کر سکتی ہیں۔ انسانوں کے مقابلے میں جب رب کی تدابیر آ جائیں تو انسانوں کی تدابیر الٹی پڑ جاتی ہیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا، اللہ نے اسے گل و گلزار بنا دیا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور اس نے کہا یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ سورۃ صافات آیا 99۔ وقال، اور اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ذاہب الی ربی، یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یعنی میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے شام کی بابرکت زمین کی طرف جانے والا ہوں۔ سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، یعنی میرا رب ضرور میرے ایسے امور کی رہنمائی فرمائے گا جس میں میرے لیے خیر و بھلائی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ مریم میں فرماتے ہیں اور میں تم سے بھی کنارہ کشی کرتا ہوں اور ان سے بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تم پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں نامراد نہیں ہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، وہاں سے ہجرت کر کے شام کی طرف چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس اعتماد سے نکلے تھے کہ عنقریب رب رہنمائی فرمائے گا۔ ربی ہب لی من الصالحین، ہے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ سورۃ صافات آیا 100۔ ربی، اے میرے رب۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہونے کے بعد دعا مانگی کہ اے میرے رب ہب لی من الصالحین، مجھے صالحین میں سے ایک اولاد عطا فرما، یعنی مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو خاندان کا بدل ہو اور میری زندگی اور میری وفات کے بعد بھی
زمین میں اصلاح کا کام کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ربی حبلی من الصالحین، بہت پیاری دعا ہے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا کر جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر لے جا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے پاس ہی اختیار ہے، تو ہماری مدد فرما اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھ. آمین یا رب العالمین.